انتہائی قابل صد احترام حاضرین کرام، میرے دوستو، بزرگوں، محرم الحرام کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ اس مہینے میں سید الشہداء حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے دیگر جانثار ساتھیوں نے اسلام کی بقا اور سربلندی کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر اربوں خربوں بے حساب رحمتیں ہوں اور ان کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم گندوں مندوں پر بھی اپنا خاص فضل اور کرم فرمائے۔ سوچنے کی بات ہے کہ ہر جگہ ہر طرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام مبارک لیا جا رہا ہے۔ آپ کے نام کی محفلیں، آپ کے تذکرے، آپ کے چرچے، آپ کے نام پر نام رکھے جا رہے ہیں، آپ کے نام کی محفلیں کی جا رہی ہیں، تو سوچنا چاہیے نا تھوڑا سا کہ ہر جگہ حسین 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 ہوتی ہے، یزید یزید کوئی نہیں کرتا۔ سوچنے کی بات ہے، اس لیے کہ حضرت امام حسین نے دین کے لیے، حق کے لیے، اسلام کی آبیاری کے لیے اپنی جان اللہ کے نام پر قربان کر دی ہے۔ یزید نے اپنی جان اللہ کے نام پر قربان نہیں کی۔ جو اپنی جان اللہ کے نام پر قربان کرنا جانتے ہیں انہیں دنیا کی کوئی پاور مٹا نہیں سکتی، خواہ وہ دنیا سے چلے جائیں، شہید ہو جائیں، پردہ فرما جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی تا قیامت ان کا ذکر جاری و ساری رکھتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کا معاملہ دیکھیں تو لگتا یہ ہے دنیا کی آنکھ، کس کی آنکھ؟ دنیا کی آنکھ سے دیکھیں تو لگے گا کہ یزید نے سب کو مار دیا، شہید کر دیا، جیت گیا، لیکن نہ اپنے دل سے پوچھیں، یزید بچ کر بھی ہمارے دل میں نہ آ سکا، حسین جان دے کر بھی آج بھی ہمارے دلوں کے اندر آباد و شاد ہیں، اور ان کے تذکرے، ان کی محبتوں سے اللہ نے ہمارے دلوں کو جگمگایا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ ایسے ہی جگمگاتا رکھے۔ ایک مثال دیتے ہیں ہمارے بزرگ، تو مسئلہ سمجھانے کے لیے عرض کر دیتا ہوں۔ یہ جو بکری بکرا ہے، یہ جب پیدا ہوتے ہیں تو کتنے پیدا ہوتے ہیں؟ ایک بکری کتنے دیتی ہے؟ 1 2 3، کبھی کبھی کہیں کہیں 3 سے اوپر 4 ہو گیا بس، وگرنہ 1 2 1 2 کبھی کبھی 3۔ بکری کے بچے اتنے ہوتے ہیں، لیکن بکرے ذبح کتنے ہوتے ہیں؟ ہزاروں کی تعداد میں ذبح ہوتے ہیں۔ سمجھ آ گئی نا؟ اس کے مقابلے پر ایک اور جانور ہے جسے ہم مسجد میں بھی آتا دیکھ لیں تو بھاگ جا ایسے کرتے ہیں، کتا۔ وہ جب آتے ہیں دنیا میں تو کتنے؟ 8 10 12 اتنی تعداد میں کتے پیدا ہوتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ اور بکری کے بچے 2 3، کتے 10 12، پھر بکری کے بچے، بکرے بکریاں پٹھاں لے لے کتنے ذبح کیے جاتے ہیں، کتنے قربان کیے جاتے ہیں؟ پیدا ان کے مقابلے میں تھوڑے ہوتے ہیں، ذبح ہوتے ہیں، قربانیاں لگتے ہیں، عقیقے کیے جاتے ہیں، صدقہ و خیرات کیا جاتا ہے۔ بظاہر تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہر طرف کتے ہی کتے ہو جاتے،
کیوں؟ پیدا زیادہ ہوتے ہیں، نہ ان کو ذبح کیا جاتا ہے، نہ ان کو کھایا جاتا ہے، نہ ان کو صدقہ کیا جاتا ہے، پیدا بھی اتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ چاہیے تھا کہ ہر طرف کتے کتے ہوتے، بکرے جو اتنے ذبح ہوتے ہیں، بکروں کا نام و نشان تک نہ رہتا، ختم ہو جاتے۔ لیکن آج بھی اگر آپ دیہات کا گاؤں کا سفر کریں تو آپ کو کئی سو کی تعداد میں بکریوں کے ریوڑ نظر آئیں گے، کتوں کا ریوڑ نظر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بکرا اپنی گردن اللہ کے نام پر کٹواتا ہے، کتا نہیں کٹواتا۔ چاہے جانور بھی ہو، اللہ کے نام پہ گردن کٹوائے اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ تو حضرت امام حسین جنہوں نے اللہ کے نام پر اپنا کنبہ سارا خاندان ذبح کروا دیا ہے، اس حضرت امام حسین کا ذکر کون ختم کر سکتا ہے؟ یہ لوگوں کی بھول ہے کہ یزید کے نام کی 2-4 کتابیں لکھنے سے لوگ یزید کا نام لینا شروع کر دیں گے، امام حسین کو بھول جائیں گے۔ نہ، ہم گناہ گار ضرور ہیں لیکن اتنے نکمے نہیں کہ ہم اپنے محسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھول جائیں۔ نہ، یہ دیکھیں نا، آج تک آپ کی کبھی ایسے بندے سے ملاقات ہوئی جس کا نام یزید ہو، جس کے والد کا نام یزید ہو؟ نہیں۔ لیکن ایسے بندے ملے جن کے نام کے اندر حسین آتا ہے؟ بولیے، ملتے ہیں؟ آپ میں سے کئی خوش نصیب ایسے بیٹھے ہوں گے جن کے نام کے ساتھ حسین آتا ہوگا، غلام حسین، خادم حسین، میرا نام اپنا محمد صدام حسین، میرے نام کے ساتھ بھی حسین آتا ہے۔ تو یزید کے نام پر کوئی نام نہیں رکھتا، اس لیے کہ اس نے آل رسول سے دشمنی کی ہے۔ یزید حضرت امام حسین سے ٹکرا کر آپ کا بغض اپنے سینے کے اندر پال کر اتنی بڑی گالی بن چکا ہے کہ اس کے نام پر کوئی بندہ اپنا نام رکھنے کے لیے یا اپنے بچے کا نام رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا فیض تا قیامت جاری و ساری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گا۔ کروڑوں دنیا کے اندر مسلمان ایسے آئے جن کے نام کے ساتھ حسین ہے، لاکھوں موجود ہیں، اور پتہ نہیں قیامت تک کتنے ایسے مسلمان پیدا ہوں گے جن کے نام کے ساتھ حسین آئے گا۔ تو پتہ چلا یزید خود جو مٹانے کے در پہ تھا، اللہ نے اس کو مٹا دیا۔ حضرت امام حسین ذبح ہو کر بھی، سر تن سے جدا ہو کر بھی، قرآن نے کہہ دیا وہ زندہ ہیں، تو ان کے نام پر نام بھی رکھے جا رہے ہیں، ان کے نام پر دیگیں بھی پک رہی ہیں، اور ان کے نام پر کتابیں بھی لکھی جا رہی ہیں، اور ان کے نام پر محفلیں بھی ہو رہی ہیں۔ اس لیے کہ حضرت امام حسین حق پر ہیں، یزید حق پر نہیں تھا۔ جو حق پر ہوتا ہے اللہ اس کو باقی رکھتا ہے، جو باطل ہوتا ہے اللہ اس کو مٹا دیتا ہے۔ کتنی بیوقوفی کی بات ہے ان لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ یہ 2 شہزادوں کی جنگ ہے۔ منہ تو دیکھو یزید کا، جس کو تم شہزادہ بنا رہے ہو ہیں، اس کو دیکھو تو ذرا، اس کے کام کا ہے تو دیکھو، اس کی شخصیت تو دیکھو، اس کا قد کاٹ، اس کا وزن تو دیکھو، اور اس کو ملا رہے ہو نواسہ رسول حضرت امام حسین کے ساتھ، جو نبی کریم علیہ السلام کی گود میں کھیلے ہیں، جن کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے سجدہ لمبا کیا ہے، جن کو آتے دیکھ کر نبی کریم علیہ السلام نے اپنی تقریر کو روک دیا، ان کو اٹھایا، پھر دوبارہ تقریر شروع کی ہے۔ تو ان کو یزید کے ساتھ ملا دینا کتنی بڑی ناانصافی ہے۔ یزید کہاں، امام علی مقام کہاں؟ توجہ ہے؟ چلیں، اگر سب کو آتا ہے تو سارے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ۔ اچھا، ہم جو تذکرے کرتے ہیں حضرت امام علی مقام کے، حضرت امام حسن کے، حضرت مولا مرتضیٰ کے، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کے، نبی کریم علیہ السلام کا ہم ذکر مبارک کرتے ہیں، تو ان پاک ہستیوں کا ذکر کرنے سے ملے گا کیا؟ فائدہ کیا ہے؟ ہم کیوں حسین حسین کرتے ہیں؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ ان کے نام پر سبیلے کیوں لگا رہے ہیں؟ ملے گا کیا؟ تو ترمذی شریف کی حدیث سن لیں، ملے گا کیا؟ ہمارے آقا دو عالم کے داتا نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
فرمایا من احبنی، فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرے گا. یہ نبی کریم علیہ السلام اپنا فرما رہے ہیں کہ جو مجھ سے محبت کرے گا. وَأَحَبَّ هَذَيْنِ، اور جو ان دونوں سے محبت کرے گا. کون دونوں؟ حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما. فرمایا جو مجھ سے پیار کرے اور ان دونوں سے پیار کرے. وَأَبَاهُمَا، اور جو شخص ان کے ابا جی سے پیار کرے. حسنین کریمین کے ابا جی کون ہیں بولیے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. فرمایا جو ان کے ابا جی سے پیار کرے. وَأُمَّهُمَا، اور جو ان کی امی جان، ان کی والدہ ماجدہ محترمہ حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا. فرمایا جو ان سے پیار کرے. کتنی ذاتیں ہوگی بلا؟ بولے 5. یہ دیکھیں، من احبنی جو مجھ سے پیار کرے. وَأَحَبَّ هَذَيْنِ جو ان دونوں سے پیار کرے. وَأَبَاهُمَا وَأُمَّهُمَا، کتنے ہو گئے؟ 5. یوں کہہ سکتے ہیں ہم کہ جو 5 تن پاک سے پیار کرے. کتنوں سے؟ 5 تن پاک سے پیار کرے. یا رسول اللہ اس کو ملے گا کیا؟ فرمایا کان معی فی درجتی یوم القیامہ. فرمایا قیامت والا دن آئے گا جنت کے اندر جس درجے پر، جس مرتبے اور مقام پر، جس محل کے اندر میں مصطفیٰ ہوں گا 5 تن پاک سے سچا پیار کرنے والا. فرمایا اسی جگہ ہوگا جہاں پر میں مصطفیٰ ہوں گا. کان معی فی درجتی یوم القیامہ، وہ جنت میں میرے ساتھ میرے درجے پر ہوگا. اب ذرا سوچئے، اپنا عقیدہ جو سنیوں کا ہے اس کو سامنے رکھیں. نبی کریم علیہ السلام کا درجہ کسی کو مل سکتا ہے؟ ذرا سوچیں صحیح. حضور علیہ السلام کا جو درجہ ہے وہ کسی کو مل سکتا ہے؟ بولیے نہیں مل سکتا نا. کیوں؟ سرکار کی تو شان سبحان اللہ. امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے کیا خوب لکھا، سرکار کا درجہ کسی کو مل سکتا ہے. سرکار کی تو شان ہے سب سے اعلیٰ سب سے بالا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی. سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. یہ دیکھیں نا، ہم زمین پر بیٹھے ہیں، ہم سے چھت اونچی ہے، چھت سے پہلا آسمان اونچا، پہلے سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، چوتھے سے پانچواں، پانچویں آسمان سے چھٹا آسمان اونچا، چھٹے سے ساتواں اونچا، ساتویں آسمان سے سدرۃ المنتہا اور اللہ کا عرش اونچا. مگر جب معراج کی رات آئی، یہ چھت بھی نیچے، یہ پہلا آسمان بھی نیچے، یہ دوسرا، یہ تیسرا، یہ چوتھا، یہ پانچواں، یہ چھٹا، یہ ساتواں آسمان نیچے، اللہ کا عرش نیچے، جنت نیچے، میرے مصطفیٰ کے قدم
اونچے، اور سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جیسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی ہے، اس اونچے سے اونچا نبی، سب سے اعلیٰ نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ توجہ ہے، یہ ہے ہمارا عقیدہ کہ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ ہمارے نبی اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے زیادہ شان والے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور حدیث میں کیا آیا؟ فرمایا جو مجھ سے پیار کرے، میرے نواسوں سے پیار کرے، ان کی امی جان سے پیار کرے، ان کے ابا جان حضرت علی اور حضرت سیدہ فاطمہ زہرا، ان سے یعنی 5 تن پاک سے جو سچا پیار کرے گا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کان معی فی درجتی یوم القیامہ، فرمایا وہ قیامت والے دن جنت کے اندر میں مصطفیٰ کے درجے میں ہوگا، میرے محل میں ہوگا، میرے درجے میں ہوگا۔ عقیدہ یہ ہے کہ حضور کا درجہ کسی کو مل نہیں سکتا، حدیث میں آ گیا جو 5 تن پاک سے پیار کرے وہ حضور کے درجے میں ہوگا۔ تو عقیدہ اور حدیث آمنے سامنے آ گئے، تو تطبیق کیا ہے، جوڑ کیا ہے؟ آئیے میں عرض کر دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں، اس وقت ہمارے ملک کے پی ایم کون ہیں؟ شہباز شریف صاحب ہیں۔ ظاہری بات ہے وہ کہیں سڑک یا فٹ پاتھ پر تو نہیں نہ سوتے، گھر میں سوتے ہوں گے، اور ان کا گھر میرے اور آپ کے گھر جیسا تو نہیں ہوگا، بڑا عالی شان بنگلہ ہوگا۔ سوچنے کی بات ہے، جس محل کے اندر، جس کوٹھی کے اندر شہباز شریف صاحب رہتے ہیں، اس مکان میں وہ اکیلے رہتے ہیں یا ان کے نوکر چاکر بھی؟ اکیلے تو نہیں نہ رہتے، ان کے نوکر چاکر بھی ساتھ رہتے ہیں۔ جس گاڑی میں وہ سفر کرتے ہیں بیٹھ کر، خواہ جتنی مہنگی ہو، اکیلے بیٹھتے ہیں یا خادم بھی ساتھ بیٹھتے ہیں؟ خادم۔ وہی گاڑی شہباز شریف کی، وہی گاڑی ان کی، اسی گھر میں وہ، اسی گھر میں ان کا نوکر، خادم، ملازم، باورچی، سارے اسی گھر کے اندر ہے، سیکیورٹی گارڈ بھی اسی گھر کے اندر ہے۔ تو جگہ ایک ہے لیکن حیثیت کا فرق ہے۔ وہ اس محل میں موجود ہے پورے ملک کے وزیر اعظم بن کر، اور دوسرا بندہ اسی گھر میں موجود ہے اس کے در کا نوکر بن کر، خادم بن کر، غلام بن کر، ٹھیک ہے نا؟ اسی گاڑی کے اندر وہ بیٹھے ہیں گاڑی کے مالک بن کر، ملک کے سرخ و سیاہ کے مالک بن کر، اسی گاڑی کے اندر باڈی گارڈ بیٹھے نوکر بن کر۔ حیثیت کا فرق ہے، جگہ ایک ہوتی ہے، بعض اوقات حیثیت کا فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح جنت کے سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے سونے، سب سے پیارے، سب سے اونچے، سب سے قیمتی، سب سے خوبصورت محل میں نبی کریم علیہ السلام جلوہ فرما ہوں گے، اور اسی محل میں 5 تن پاک سے سچا پیار کرنے والا بھی وہیں پر موجود ہوگا۔ جگہ ایک ہے، حیثیت کا فرق ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام وہاں ہوں گے اللہ کے محبوب بن کر اور ختم نبوت کے بادشاہ بن کر، اور 5 تن پاک سے پیار کرنے والا اسی محل میں ہوگا میرے آقا کے در کا گدا بن کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو اللہ تعالیٰ وہ مقدس در کی گدائی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں جنت میں حضور کا پڑوس نصیب فرما دے تو اس کے خزانے میں کون سی کمی آنے والی ہیں؟
تو بڑے خزانوں کا مالک ہے، وہ تو ملکوں کے ملک عطا فرما دیتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یا اللہ سارے ملکوں کا مالک تو ہے، پر تو کنجوس نہیں، جسے چاہتا ہے ملکوں کے ملک عطا فرما دیتا ہے۔ تو رب ہمارا نا بڑی شان والا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے جب رب سے مانگو نا تو چھوٹی چیز نہ مانگو، بڑی چیز مانگو۔ بارگاہ بڑی ہے تو چیز بھی بڑی مانگو۔ ایک بندہ بڑی محنت مشقت کر کے وزیر اعظم کے پاس پہنچتا ہے، جی مجھے کام ہے، وہ کہے جی کیا کام ہے؟ کہ جی ماچس چاہیے۔ وہ کہے گا بھلیا لوگا، تجھے ماچس تو محلے سے بھی مل جاتی ہے، اور میرے پاس آیا ہے تو میری حیثیت کے مطابق مجھ سے کچھ مانگ۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جب اللہ سے مانگو نا تو معمولی شے نہ مانگو، جیسے اس کا مرتبہ درجہ بلند ہے اسی طرح اللہ کی بارگاہ سے جب مانگو تو بڑی شان والی بڑی اعلیٰ چیز مانگو۔ فرمایا جب بھی اللہ سے سوال کرو اعلیٰ چیز کا مانگو، اور جنت الفردوس کا اللہ سے سوال کرتے رہا کرو۔ تو یا اللہ ہمیں جنت میں ایسی جگہ عطا فرما جہاں تیرے محبوب کی غلامی نصیب ہو، تیرے محبوب کا دیدار بار بار کرنا نصیب ہو۔ خیر، حدیث شریف میں کیا فرمایا؟ فرمایا جو مجھ سے پیار کرے، میرے نواسوں سے پیار کرے، میری بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا سے پیار کرے، اور حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے سچا پیار کرے گا، فرمایا قیامت والے دن جنت کے جس محل میں میں ہوں گا، پنج تن پاک سے سچا پیار کرنے والا بھی وہیں پر ہوگا، وہیں پر ہوگا۔ اور کیا صلہ ملتا ہے اہل بیت پاک سے محبت کا، اور کیا ملتا ہے؟ ایک روایت میں آیا کہ جو شخص اہل بیت پاک کی محبت میں فوت ہوا، یعنی جب فوت ہوا تو دل میں اہل بیت کا سچا پیار تھا، ان کا پیار لے کر دنیا سے گیا، مم ماتا حب آل محمد مات شہیدہ، جو اہل بیت کا حضور کی آل کا پیار لے کر دنیا سے گیا، فرمایا وہ شہادت کی موت گیا ہے۔ کیسی موت مرا وہ؟ شہادت کی موت مرا۔ تو یہ ان سے پیار کرنے والے کو اللہ تعالیٰ یہ درجہ عطا فرما رہا ہے۔ تو سوچنے کی بات ہے، جن کے محبین، جن کے محبین، جن کے خدام، جن سے پیار کرنے والے اللہ کی رحمت سے اتنا بڑا انعام پاتے ہیں، تو جن سے پیار کیا جا رہا ہے وہ اہل بیت پاک، وہ اللہ کی بارگاہ میں کتنا درجہ مرتبہ رکھتے ہوں گے۔ تو ایسے تو نہیں نا میرے رب نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، فرمایا اے نبی کی اہل بیت، اللہ یہی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہر برائی سے، ہر عیب سے، ہر پلیتی سے تمہیں پاک صاف کر دے، اور تمہیں ایسے پاک کرے جیسے پاک کرنے کا حق ہوتا ہے۔ اللہ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان، آپ فرماتے ہیں کہ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ اب میں ایک بات عرض کر دوں کہ اہل بیت کون کون ہیں۔ ہمارا اہل سنت کا منہج مسلک مذہب کیا ہے وہ میں پیش کر دیتا ہوں۔ ہمارے ہاں نبی کریم علیہ السلام کی بیویاں بھی اہل بیت، کون؟ حضور علیہ السلام کی ازواج بھی اہل بیت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں بھی اہل
بیت. نبی کریم علیہ السلام کے صاحبزادے حضور کے شہزادے بچپن میں اللہ کو پیارے ہو گئے، وہ بھی اہل بیت. نبی کریم علیہ السلام کے چچا بھی اہل بیت، حضرت علی اور ان کے بھائی حضرت عقیل اور ان کی آل اولاد، حضرت جعفر طیار اور ان کی آل اولاد، یہ بھی میرے آقا علیہ السلام کا کنبہ ہے، میرے آقا کا خاندان ہے، یہ بھی سارے کیا ہیں؟ اہل بیت ہیں. اللہ نے ان سب کو پاک صاف فرما دیا ہے. ہمارے مقابلے پر جو سوچیں اور نظریات پائے جاتے ہیں، ایک یہ سوچ ہے کہ صرف حضرت امام حسن، امام حسین، سیدہ فاطمہ زہرا، حضرت مولا علی، صرف یہ اہل بیت ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی بیویاں اہل بیت نہیں. ایک یہ سوچ ہے، جبکہ یہ بالکل غلط ہے. اب آیت تطہیر، یہ جو 22واں پارہ ہے جس میں سرکار کی اہل بیت کی پاکی کا بیان ہو رہا ہے، ان آیتوں کو ذرا پورے رکوع کو پڑھیں پیچھے سے. جو بندہ پورے رکوع کو ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ پڑھے گا، وہ یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جائے گا کہ نبی کریم علیہ السلام کی بیویاں بھی اہل بولیے بیت ہیں. توجہ ہے؟ اچھا، کچھ حضرات بضد ہوتے ہیں کہ نہیں، سرکار کی بیوی اہل بیت نہیں ہیں، وہ پاک نہیں ہیں. میں یہاں پر عرض کر دوں کہ قرآن ہی کے اندر لفظ اہل بیت نبی کی بیوی کے لیے موجود ہے. قرآن کے اندر یہ 22واں پارہ ہے نا. اب ذرا پیچھے چلے جائیں، 10 پارے پیچھے 12واں پارہ ہے، سورہ ہود ہے. اللہ کے نبی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. آپ کے پاس اللہ نے فرشتے بھیجے. یہ وہی واقعہ ہے جب فرشتے آئے نوجوان لڑکوں کی صورت میں، تو آپ نے ایک بچڑا ذبح کیا، پکا کر ان کے سامنے رکھ دیا. انہوں نے ہاتھ تک نہ لگایا، فرمایا خیر ہے، کھاتے کیوں نہیں؟ انہوں نے پھر بتایا کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں. کیوں آئے تھے وہ ایک الگ بات ہے، قوم لوط پر عذاب بھیجنے کے لیے اللہ نے وہ فرشتے بھیجے تھے. فرشتے بات کر رہے ہیں، باتیں کرتے کرتے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک خوشخبری سنائی. کہنے لگے کہ آپ کو مبارک ہو، اللہ آپ کو اس عمر میں حضرت سارہ سے ایک بیٹا عطا فرمائے گا جن کا نام ہوگا اسحاق. کیا نام ہوگا؟ حضرت اسحاق. اچھا، بیٹا ہوتا ہے نا، پتہ نہیں ہوتا کب فوت ہو جائے، بیٹی ہو بیٹا، اولاد کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، نہ جوان کا پتہ، نہ بوڑھے کا پتہ، نہ بچے کا پتہ، کب اللہ کو پیارا ہو جائے. لیکن وہ بیٹا ایسا ہوگا، فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب. آپ کو بیٹے اسحاق کی بھی مبارک اور پوتے یعقوب کی بھی مبارک. مطلب کہ بیٹا ہوگا، جوانی کو بھی پہنچے گا، شادی بھی ہوگی، اور آگے ان کا بھی بیٹا ہوگا، وہ بھی اللہ کا نبی ہوگا، نام ہوگا حضرت یعقوب علیہ السلام. فرشتوں نے یہ جب باتیں کی اور مبارک دی، حضرت سارہ دیوار کے پیچھے کھڑی کھڑی ساری باتیں سن رہی ہیں. جب انہوں نے سنا نا اس عمر میں اللہ ہمیں بیٹا دے گا، اس انا عجوز وہذا بالی شیخا، اس عمر میں ہمارے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکی ہوں، میرے خامد حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بھی بڑی عمر کے ہیں، 100 سال عمر ہو چکی ہے، اس عمر میں اللہ ہمیں بیٹا عطا فرمائے گا. ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، اس عمر میں اللہ ہمیں بیٹا عطا فرمائے گا. تو فرشتوں نے کیا جواب دیا؟ 12واں پارہ سورہ ہود. انہوں نے کہا قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. یہاں بھی حافظ بیٹھے ہیں قرآن پاک کے؟ کوئی بیٹھے ہیں؟ ماشاء اللہ. حافظ صاحب ایسے ہیں کہ نہیں؟ اہل بیت کے لفظ ہیں کہ نہیں؟ قالو، میں اپنے انداز میں پڑھ دیتا ہوں ذرا. قالوا اتعجبین من امر اللہ
रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम अहलल बैत। कहने लगे ओ नबी की अहले बैत, अल्लाह की रहमत से ताज्जुब ना करो, अल्लाह के अमर से ताज्जुब ना करो। रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम अहलल बैत, ऐ नबी की अहले बैत, तुझ पर अल्लाह की रहमतें भी हों, अल्लाह की बरकतें भी तुझ पर हों। अब बताओ, फरिश्तों ने नबी की बीवी को किस लफ्ज़ से पुकारा? अहलल, बोलिए से अहलल। तो फिर बीवियां अहले बैत हैं कि नहीं? खामखा सरकार की बीवियों की अदावत में लोग कह देते हैं जी बीवी अहले बैत नहीं है। हज़रत आयशा को अल्लाह ने पाक नहीं किया, सरकार की बीवियों को अल्लाह ने पाक नहीं किया। दर फिटे मुँह ऐसी गंदी सोच के अल्लाह ने मुस्तफ़ा के 4 चौफेरे सबको पाक साफ फरमा दिया हैं। खुद हज़रत मौला मुर्तज़ा मुश्किल कुशा इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर आयशा माड़ी होती, कोई इनके अंदर ऐब होता तो बुराई होती, तो या रसूल अल्लाह, अल्लाह कभी भी आपका साथी इनको ना बनाता। आपका साथी बनाना भी आका इस बात की दलील है कि आयशा बड़ी शान वाली हैं। जो है तो ये अहले सुन्नत का अकीदा है, सरकार की बीवियां भी अहले। बस छोटी सी एक बात करता हूँ, अल्लाह करे 2 मिनट के अंदर हो जाए। एक सवाल आता है ज़हन में कि बीवियां चलो अहले बैत हैं, कुरान कह रहे बेटियां, क्योंकि 2 घर हैं, वो बेटियों को अहले बैत मानते हैं, लेकिन एक तीसरा घर है वो नहीं मानता। बीच में सुन्नियों का घर है, उनको भी मानता है, उनको भी मानता है। इधर वाला घर है वो बीवियों को नहीं मानता, बेटियों को मानता है। उधर वाला घर है बीवियों को मानता है, बेटियों को नहीं मानता। इधर वाला घर है बीवियों को भी मानता है, बेटियों को भी मानता है, 5 को भी मानता है, 12 को भी मानता है, यारों को भी मानता है, मुस्तफ़ा के घर वालों को भी मानता है। वो सुन्नियों का घर है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। हम सब का प्यार, सबसे प्यार करने वाले हैं, सबसे अकीदत करने वाले। तो सवाल ये है कि बेटियां पैदा होती हैं, बड़ी होती हैं, शादियां हो गई, आगे चलेगी। लोग समझते हैं बेटियां पराया माल हैं, तो बेटियां तो अहले बैत नहीं ना, बेटियां तो आगे चली गई, जहाँ चली जाएं वहाँ शुमार होता है, शनाख्ती कार्ड आगे जाके बन जाता है, बाप की जगह शोहर का नाम आ जाता है, तो ये तो उधर की शुमार होती है ना, इधर से तो नहीं ना। लो जी, सरकार ने इस शक वाले कांटे को भी उखाड़ कर फेंक दिया। मेरे आका अलैहिस्सलाम एक दिन ना चादर लेकर तशरीफ़ फरमा थे, चादर ओढ़ी हुई थी कि हज़रत हसनैन करीमैन आ गए। सरकार ने चादर ऐसे उठाई, फरमाया आ जाओ, बिठा लो। इधर आ गए हज़रत मौला अली, इधर से चादर उठाई, फरमाया आ जाओ। हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा आ गई, चादर उठाई, फरमाया तुम भी आ जाओ। कौन कौन हो गए? हुज़ूर अलैहिस्सलाम, हसनैन करीमैन, सैयदा ज़हरा, मौला अली, 5 हो गए ना। सरकार ने चादर मुबारक ऊपर ली और ये 5 तन पाक चादर के नीचे अब अल्लाह के महबूब ने अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाए, अर्ज़ के अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती फतहिरहुम ततहीरा। या अल्लाह, ये मैं मुस्तफ़ा की अहले बैत है, या अल्लाह इनको ऐसे पाक फरमा दे जैसे पाक करने का हक होता है। तो सरकार ने खुद अपनी बेटी को अहले बैत में शामिल किया कि नहीं? बोलिए, किया ना। तो पता चला अहले सुन्नत का अकीदा बिल्कुल बरहक है, कुरान के भी मुताबिक है, हदीस के भी मुताबिक है। सरकार की बीवियां भी अहले बैत हैं, सरकार की बेटियां भी अहले बैत हैं। अल्लाह ने इन सब को बड़ी शान बना अता फरमा दी है। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।